اب یہ کون سے مرد ہیں، بس یہی میرا موضوع ہے، اسی پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے. اب یہ کون سے جڑے ہیں، کون سے مرد ہیں؟ تو علماء بیٹھے ان سے پوچھیں. علم تفسیر میں 5 کتابیں ایسی ہیں جنہیں امہات التفاسیر کہا جاتا ہے، تفسیروں کی مائیں. دا 5 books، 5 کتابیں ایسی ہیں جنہیں تفسیروں کی ماں کہا جاتا ہے، جن میں تفسیر تبری ہے، در منصور ہے، قرطبی ہے، ابن کثیر کی ہے اور کبیر کی. یہ 5 تفسیریں ہیں جنہیں امہات التفاسیر کہا جاتا ہے. ان تفسیروں میں مختلف اقوال آئے ہیں. وہ کون مرد ہوں گے جو مقام، یاد ہے نا میرا موضوع کیا ہے؟ مقام اعراف اور اصحاب اعراف. یہ کون ہے جو وہاں بیٹھیں گے؟ ان 5 تفسیروں میں جو حدیثیں جمع کی ہیں، قول آئے ہیں، ان کی تعداد ہے 15. کتنے قول ہیں؟ تھک گئے میرا خیال ہے. کہتے ہیں تو میں مائک چھوڑ دیتا ہوں، بار صاحب سے نہ سن لیتے ہیں. لنگر مجھے شاہ جی نے ویسے دے دیا ہوئے، وہ ڈر خطرے والی بات ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ 15 قول ہیں کہ فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے. پر 5 تفاسیر میں ایک قول کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ مردان اہل بیت ہوں گے جو مقام اعراف پر بٹھائے جائیں گے. میں نے عرض کیا نا، میں نے اسی آیت سے نا، چونکہ سادات کا گھرانہ بھی اور اہل اللہ بھی ہیں، دونوں کو بیان کرنا ہے. جو 5 کتابوں میں 15 اقوال ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ جو قول دیگر تفاسیر میں بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ مردان اہل بیت. کون ہے مردان؟ امام قرطبی نے حدیث لی ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راس المفسرین ہیں، امام الانبیاء کے چچا زاد ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، راس المفسرین ہیں. یہ 3 تھے، جناب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر. تینوں ہم عمر تھے اور سارا دن اکٹھے رہتے تھے تینوں، اور تینوں حضور کے ذاتی خادم تھے. تینوں آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سارے نفرت کے نہیں، محبت کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. پتہ کس بات پہ جھگڑتے تھے؟ ایک کہتا تھا میں نے حضور کو وضو کروانا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میں نے حضور کو وضو کروانا ہے. ایک کہتا تھا میں نے نالین پیش کرنے ہیں، دوسرا کہتا نہیں میں نے نالین پیش کرنے ہیں. ایک کہتا میں نے حضور کے آرام کا خیال کرنا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میں نے تکیہ پیش کرنا ہے. تینوں حضور کے ذاتی خادم ہیں. یہ علماء کے لیے کہنے لگا ہوں، تینوں کو حضور کا فیض کیا ملا ہے؟ ایک بنے راس المفسرین عبداللہ بن عباس، ایک بنے راس الفقہاء عبداللہ بن مسعود، ایک بنے راس المحدثین عبداللہ بن عمر. تینوں کو فیض ملا ہے. ایک حدیث کے اماموں کے سردار، دوسرے تفسیر کے اماموں کے سردار، تیسرے فقہات کے اماموں کے سردار. قیامت تک جو بھی فقہ پر کام کرے گا فیض عبداللہ بن مسعود کا ملے گا. قیامت تک جو بھی حدیث کی خدمت کرے گا فیض عبداللہ بن عمر کا ملے گا. اور قیامت تک جو بھی تفسیر کی خدمت کرے گا فیض عبداللہ بن عباس کا نصیب ہوا کرے گا. تینوں حضور کے ذاتی خادم ہیں. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث امام قرطبی نے لی ہے. پوچھا گیا یہ بتائیں مقام اعراف پر کون بیٹھے گا؟ آپ نے فرمایا میرے بابا عباس بن عبد المطلب بیٹھیں گے. کون بیٹھیں گے؟ عباس بن میرے بابا، میرے والد، حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب بیٹھیں گے. دوسرا قول ہے سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب بیٹھیں گے. تیسرا کون ہے؟ جناب سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب بیٹھیں گے. چوتھا قول ہے خود حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا وہاں بیٹھیں گے. یہ 4 وہاں بیٹھیں گے. اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، پر میں نے 5 تفسیروں کے حوالے سے جو اکثر قول ملتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ وہاں اللہ ہے، وہاں صدیق ہے، وہاں شہید ہیں، وہاں اولیاء ہیں. یہ سارے وہاں بیٹھیں گے. اب آئیں میں اپنے موضوع پر آپ کو لے آیا ہوں. توجہ کا طالب ہوں، میری محنت نہیں ضائع کرنی، 20-25 منٹ کی میری محنت ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. یہ سارے وہاں بیٹھ کر کریں گے کیا؟ انہیں وہاں کیوں بٹھایا جائے گا؟ کیا مقصد ہوگا انہیں وہاں بٹھانے کا؟ میں قرآن پڑھوں، قصہ گوئی میری تربیت میں شامل نہیں. قرآن کہتے ہیں رجال یعرفون کلا بسیماہم. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں. کلا بسیماہم، اللہ فرماتے ہیں وہ جو مقام اعراف پر بیٹھے والے ہوں گے وہ سارے اہل محشر کو جانتے ہوں گے. کلن کا لفظ ہے، سب کو جانتے ہوں گے، وہ سب کو پہچانتے ہوں گے. اچھا، میدان حشر والوں کو، مقام اعراف والوں کو اللہ میدان حشر والے دکھائے گا، حشر والوں کو میدان مقام اعراف والے دکھائے جائیں گے. میں اسے نہ آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو سارے دیکھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ ہوتے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کے لیے کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے،
کچھ قریب پر سٹیج پر قریب صوفے پر بٹھائے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں وی آئی پی انکلوجر پر بٹھایا جاتا ہے، اے سی چل رہے ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں، کھانے مل رہے ہیں. یہ کون ہیں جی؟ یہ وی آئی پی ہیں، یہ وی آئی پیز ہیں. سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کوئی صوفوں پر، کوئی کرسیوں پر، کوئی ہائی انکلوجر پر بیٹھے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. کچھ میدان حشر میں ایسے ہوں گے ان کی زبانیں پیروں میں لٹک رہی ہوں گی، کوئی صحابہ پر بھونکنے والے، کوئی اہل بیت نبوت کی گستاخی کرنے والے، کوئی اولیاء کے گستاخ، کوئی صالحین ہوں گے. سارے تو ایک جیسے نہیں ہوں گے، سارے وہاں بیٹھے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ مردان اہل بیت کو اور اصحاب اعراف کو میدان حشر کے وی آئی ہائی انکلوجر پر بٹھا کر انہیں حشر والے دکھائے گا، حشر والوں کو مقام اعراف والے کے بارے میں دکھائے گا. فرمائے گا دیکھو وہ یہ صدیق اکبر ہے جس نے میرے محبوب کی خاطر ہر ظلم برداشت کیا تھا. دیکھو یہ وہ حبیب ہے جس کے جگر میں میرے دین کی خاطر نیزے کھبوئے گئے ہیں. اور یہ وہ حسین ابن علی ہے جس نے 72 لاشیں اٹھا کر بھی میرے دین کی خدمت کا حق ادا فرما دیا تھا. نعرہ تکبیر. میدان حشر والے مقام اعراف والوں کو دیکھیں گے، اعراف والے میدان حشر والوں کو دیکھیں گے، کریں گے کیا؟ توجہ کا تعلیم، جو کامیاب ہو جائیں گے نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ اعراف اٹھائیں، آیت نمبر 46 47 48 49 پڑھ کے دیکھیں. جو میدان حشر میں اہل ایمان کامیاب ہو کر جنت کی طرف چلیں گے نا، وَنَادَوْا صحاب میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں ساری آیات پر گفتگو کرتا. اصحاب الجنہ کا لفظ آئے، وہ جو جنت کی طرف جائیں گے نا، تو میدان حشر والے جب کامیاب ہو کر جنت کی طرف جائیں گے، اعراف والے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر. میں اتنی آسان کروں گا نا بات دل کیا، روح کیا، ضمیر کیا، خمیر میں اتر جائے گی اگر آپ لوگ توجہ کر لیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کسی کا بیٹا اچھے نمبروں سے امتحان پاس کرے، ٹاپ کرے نا، گوجرانوالا لاہور یونیورسٹی سے، سرگودا یونیورسٹی سے، تو اہل خاندان والے، تعلق والے مٹھائی لے کے چلے جاتے ہیں مبارک دینے کے لیے. مبارک ہو جی، آپ کا بیٹا کامیاب ہوئے، چیمہ صاحب کا بیٹا کامیاب ہو گیا، فلاں صاحب کا بیٹا کامیاب ہو گیا، مبارک دینے جاتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ تعالیٰ مقام اعراف والوں کو وہاں اس لیے بٹھائے گا جو میدان حشر کے امتحان میں میری امت کا، میرے محبوب کی امت کامیاب ہو کر چلے گی. کوئی انہیں شاباش دینے والا بھی ہونا چاہیے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی انہیں شاباش دینے والا بھی ہو، کوئی انہیں کامیابی پر تھپکی بھی دے، شاباش تو نے اپنے رب کو بھی راضی کر لیا ہے، اپنے رسول کو بھی راضی کر لیا ہے.